بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا حکومت سازی کے حوالے سے رات گئے معاہدہ ہو گیا ہے، اور اس معاہدہ جات میں کس کس جماعت کو کیا کیا عہدے دیے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ حکومت کا جو سیٹ اپ ہے وہ کیسے چلے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں صدر پاکستان کے حوالے سے۔ تو رات جب یہ 3-4 دور گزرے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر ان شرائط پہ جو ہے وہ بات چیت ہوتی رہی، تو رات تقریباً 11:30 بجے کے بعد جو ہے یہ فائنلائز ہو چکا ہے پروگرام، جس میں جو ہے جناب جو صدر پاکستان کا عہدہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہوگا، اور وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نام جو ڈسکلوز ہوئے ہیں، صدر پاکستان کے لیے جو ہے آصف علی زرداری صاحب، اور جو وزیر اعظم کا عہدہ ہے وہ شہباز شریف ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب جو سینٹ کا چیئرمین ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا نمائندگی کرے گا، یعنی کہ پیپلز پارٹی اس کو نامزد کرے گی، اور اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ اسی طرح قومی اسمبلی کا جو آپ سپیکر ہوگا وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا، اور ڈپٹی سپیکر جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ اور اس قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو دیگر صوبہ جات کے حوالے سے ہے، جہاں جہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کا یا مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے وہ وہیں پہ حکومتیں بنائیں گے۔ گورنرشپ کے حوالے سے ایک فارمولہ طے کیا گیا ہے، جو کہ فارمولہ بلوچستان کے لیے جو گورنر جو لگایا ہوگا بندہ وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا، اور سندھ میں جو گورنر ہوگا وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا، اور پنجاب میں جو گورنر ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور کے پی کے اندر جو ہے وہ جو ہوگا گورنر وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اچھا، اسی طرح یہ سارا سیٹ اپ وہ طے کر لیا گیا ہے۔ اب جناب آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ اپوزٹ گورنر آنا، یعنی کہ جس حکومت جس سیاسی جماعت کا جس صوبے میں حکومت ہے وہاں اپوزٹ گورنر ہے۔ اچھا، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں صوبہ سندھ کی، تو صوبہ سندھ میں جو اکثریتی جماعت ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، وہاں پہ وہ اپنا نمائندہ جو ہے وہ گورنر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر غالباً جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون مل کر حکومت بنائے گی، اور وہاں پہ مسلم لیگ نون کا گورنر ہوگا۔ اور اسی طرح جو پنجاب ہے، پنجاب میں مسلم لیگ بڑی واضح اکثریت کے ساتھ بغیر کسی پارٹنرشپ کے حکومت بنانے کے اس عمل میں آ چکی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ گورنر جو ہے جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ پیپلز پارٹی لگائے گی، اور اسی طرح کے پی کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی لگائے گی۔ اس سے ایک اچھا تاثر یہ ملتا ہے کہ جہاں پہ چیف ایگزیکٹو جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہے، تو دوسرا جو ہے گورنر جو ہے اپوزٹ پارٹی کا ہوگا۔ اب جناب اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جمہوریت پورے 5 سال چلے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اگر یہ اننگز جو ہیں 5 سال کی مکمل نہیں کرتے، 2.5 سال 3 سال، تو پھر پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت اس معاملے کو 5 سال کے لیے لے کر نہیں جائے گی۔ اب ان دو بڑی سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان پر ایک بھاری ذمہ داری آتی ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ بطور جمہوریت میں رہتے ہوئے سیاست میں رہتے ہوئے کہ اس ملک کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے اور ہم نے جمہوریت کو پروان چڑھانا ہے۔ یہ ظاہراً تو بڑی مشکل بات نظر آ رہی تھی شروع میں کہ پتہ نہیں حکومت کو بنے گی نہیں بنے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن ان کے اس فیصلے سے
مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی میچور سیاستدان ہیں اور یہ پاکستان کی عوام کا رائے کا احترام کرتے ہوئے 5 سال پورا کریں گے اور ملک کو معیشت کا جو بحران ہے اس سے نکالنے کی یہ بھرپور کوشش کریں گے۔ اگر یہ دونوں جماعتیں معیشت سے نکالنے میں، مہنگائی سے عوام کو نکالنے میں ناکام رہی اور یہ آپس میں 6 مہینے سال کے بعد اگر آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں تو پھر اس ملک کا بہت بڑا نقصان ہے، اور پھر لوگ کہیں گے کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ انتہائی نااہل ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔